الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستوں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت سبق نمبر 14 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے رفع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر قرآنی دلائل۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، اور آج تک یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ اور یہ بات تو کسی کافر سے بھی پوچھ لیں کہ نہیں کسی انسان کو ساری دنیا مارنے پر تل جائے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہتا ہو تو کون کامیاب ہوگا؟ تو یقیناً وہ کافر بھی یہی جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے اس کو ساری دنیا کے انسان بھی مل کر مارنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلافت خفیہ تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود کے خلاف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ جس وقت یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے فرمائے، جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود سے امن کی تسلی دیتے ہوئے ان سے 4 وعدے فرمائے۔ نمبر 1، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو واپس لے لوں گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو صحیح سالم واپس لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ نمبر 3، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو یہود کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ نمبر 4، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غالب رکھوں گا۔ معزز ناظرین کرام، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جو 4 وعدے کیے
ان کو کب اور کیسے پورا کیا، اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین محترم، ان آیات سے پتہ چلا یہود جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے وعدے پورے ہو گئے۔ میں آپ کو صحیح سالم اپنی طرف لے لوں گا اور یہود کی صحبت سے پاک کر دوں گا، آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غالب رکھوں گا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس سے یہ وعدے پورے ہو گئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں کو یہودیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا، جو کہ ابھی تک حاصل ہے۔ آج بھی یہود دنیا میں در بدر ہے۔ ناظرین محترم، نوٹ فرمائیں مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہونے کے بارے میں مرزا قادیانی سے پہلے کہ کسی ایک مسلمان مفسر میں اختلاف نہیں، اور یہ بات خود مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کی ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ البتہ مفسرین میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نیند دی گئی، پھر ان کو نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں تک تو ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے دلائل قرآن مجید سے دیے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی بھی قادیانی کہہ دے کہ یہ ساری باتیں ہم نے اپنی طرف سے لکھی ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی تفسیر چند ان مفسرین سے دیکھتے ہیں جن مفسرین کی مرزا قادیانی نے تعریف کی ہے یا ان کو مجدد بھی تسلیم کیا ہے۔ نمبر 1، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرزا قادیانی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 9ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے بحوالہ اصل مصفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ اور مرزا قادیانی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف میں یوں لکھا کہ امام سیوطی کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ انہیں جب ضرورت پیش آتی وہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کر کے ان سے حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177، آیت نمبر 1، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور صدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے انہوں یعنی یہود نے مکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ آیت نمبر 2 کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کے تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن جریر، امام عبد الرزاق اور امام ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھانے والا ہوں، میں تمہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھانے والا ہوں۔ آگے مزید لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان الفاظ کی تفسیر میں نقل کیا کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نیند عطا کرنے والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نیند کی حالت میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، وہ قیامت سے قبل آپ کی طرف لوٹیں گے۔ اس سے آگے امام جلال الدین سیوطی ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے دنیا سے اٹھانے والا ہوں، تجھے موت عطا کرنے والا نہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ امام ابن منذر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان آیات کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے روز سے پہلے انہیں دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو ان کے دین پر ہیں، وہ ہمیشہ قیامت تک ان لوگوں پر غالب رہیں گے جو ان سے الگ راہ اختیار کریں گے۔ بحوالہ تفسیر در منصور سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ آیت نمبر 3 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہماری پیش کردہ تیسری آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منذر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر فخر کیا اور گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور سولی پر لٹکایا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص کون ہے جو جس پر میری شبیہ ڈالی جائے کیونکہ وہ مقتول ہے۔ تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ وہ آدمی قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا اور اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن جریر، امام عبد بن حمید اور ابن منذر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شبیہ لہم کی یہ تفسیر نقل کی ہے
کہ یہود نے ایسے آدمی کو قتل کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ تھے مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیجئے مرزا قادیانی نے جن کو مجدد تسلیم کیا ہے اور جن کی اس قدر تعریف کی ہے کہ ان کا عقیدہ ان کی ہی تفسیر سے ثابت ہوا۔ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غلبہ عطا فرما دیا۔ نمبر 2، دوسرا مفسر حافظ ابن کثیر۔ مرزا قادیانی نے حافظ ابن کثیر کو 6 صدی کا مجدد تسلیم کیا بحوالہ اصل مصفہ جلد 1 صفحہ نمبر 162۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے حافظ ابن کثیر کو ان اکابرین اور محققین میں سے تسلیم کیا ہے جن کی آنکھوں کو خدا نے نور معرفت عطا کیا تھا بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ آیت نمبر 1، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے۔ کوئی یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، کذب، جھوٹ، دروغ میں یہاں تک کہ بڑھ گئے کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا اور آپ پر بڑے بڑے بہتان باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا تاکہ اسے گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے دو۔ چنانچہ یہاں سے فوج جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ناکہ بندی کر کے گھر میں گھستی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتا ہے۔ اس گھر کے روزن یعنی روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے اور آپ کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی کہ وہ تو اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تو نجات دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل خوار ہو گئے اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی ڈوبے رہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیر کرنی آتی ہے تو کیا ہم خفیہ تدبیر کرنا نہیں جانتے، بلکہ ہم تو ان سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ دوسری آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تفسیر میں ابن کثیر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں، وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوٹنے والے ہیں۔ پھر فرماتا ہے میں تجھے اپنی طرف اٹھا کر کافروں کی گرفت سے آزاد کرنے والا ہوں اور تیری تابع داروں کو کافروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھا لیا تو ان کے بعد ان کے ساتھیوں کی کئی فریق ہو گئے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 55، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، آیت نمبر 3، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہماری پیش کردہ تیسری آیت میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، مثلا بچپن کے اندھوں کو بینا کرنا، کوڑھوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ، تو یہودیوں کو سخت پیش آیا اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی شروع کر دی، آپ کی زندگی تنگ کر دی، کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا، ساری عمر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے جو ستارہ پرست اور مشرک شخص تھا۔ اس مذہب والوں کے ملک کو اس وقت یونان کہا جاتا تھا۔ یہ بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے وغیرہ۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اس کی سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اور لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12-13 یا زیادہ سے زیادہ 17 آدمی تھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا اور ہفتہ کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رہا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا، تیسری دفعہ بھی یہی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے۔ اب آپ نے یہی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ حضرت عیسیٰ یہی ہے، اور چھت کی طرف ایک روزن نمودار ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کی اونگ کی حالت ہو گئی، اور اس طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں تم سے مکمل تعاون کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، حضرت روح اللہ کے سوئے ہوئے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو جس پر جناب سیدنا مسیح علیہ السلام کی شبہات ڈال دی گئی تھی عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہودی خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کم عقل اور جاہل جماعت نے بھی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور ہاں صرف وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے اور جنہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر
مسیح علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے ہیں، اور یہ فلاں شخص جو دھوکے میں ان کی جگہ کام آیا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 155۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے جن کو مجدد تسلیم کیا ہے اور جن کی اس قدر تعریف کی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ان کی تفسیر سے ثابت ہوا۔ نمبر 1، یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غلبہ عطا فرمایا۔ نمبر 3 مفسر امام ابن جریر، مرزا قادیانی نے امام ابن جریر کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن جریر رئیس المفسرین ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ اس کے علاوہ اور ایک جگہ پر مرزا قادیانی نے امام ابن جریر کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن جریر نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 261۔ آیت نمبر 1 آپ سماعت فرمائے امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میری صورت قبول کرے، پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان سے ان یہود نے مکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی خفیات تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین خفیات تدبیر کرنے والا ہے۔ بحوالہ تفسیر طبری تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ آیت نمبر 2، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھانے والا ہوں۔ آگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان الفاظ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نیند عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیند کی حالت میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، وہ قیامت سے قبل آپ کی طرف لوٹیں گے۔ اس سے آگے ابن جریر مزید لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے دنیا سے اٹھانے والا ہوں، تجھے موت عطا کرنے والا نہیں ہوں۔ بحوالہ تفسیر طبری سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ نمبر 3 آیت، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہماری پیش کردہ تیسری آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی کے دشمن یہودی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر فخر کیا اور گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور سولی پر لٹکایا۔ ہمارے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص کون ہے جس پر میری شبیہ ڈالی جائے کیونکہ وہ مقتول ہے۔ تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ وہ آدمی قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔
اور اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شبیہ لہم کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ یہودیوں نے ایسے آدمی کو قتل کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ تھے مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بحوالہ تفسیر طبری آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 155۔ ناظرین محترم، لیجئے مرزا قادیانی نے جن مفسر کی اس قدر تعریف کی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک یہودیوں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ نمبر 4، مفسر امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی، مرزا قادیانی امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ زبان عرب کا وہ بے مثل امام جس کے مقابلے میں کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 389، آیت نمبر 1، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تفسیر میں امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ واو بنی اسرائیل کے کفار کے لیے جن سے کفر کو محسوس کیا گیا، اور ان کا مکر یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ یعنی عیسیٰ کو دھوکے سے قتل کریں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو ڈال دیا جنہوں نے دھوکے کا ارادہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس شبیہ کو قتل کر دیا، یعنی اللہ تدبیر کرنے میں ان سے قوی ہے اور نقصان پہنچانے پر زیادہ قادر ہیں، وہاں سے جہاں ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تفسیر الکشاف سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ آیت نمبر 2، ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تفسیر میں امام زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ ظرف ہے خیر الماکرین کے لیے یا لمکر اللہ کے لیے۔ اذ قال اللہ، یعنی عن قریب میں موت دوں گا تیرے مقررہ وقت پر، اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے کافروں کے قتل یعنی انی متوفی کا سے بچا لوں گا اور تیری موت کو اس وقت تک مؤخر کروں گا جو میں نے لکھ رکھی ہے، اور تجھے تیری طبعی موت دوں گا، نہ کہ ان کافروں کے ہاتھ، یعنی آسمان کی طرف جو کہ فرشتوں کا ٹھکانہ ہے۔ ورافعک الیہ، یعنی ان کی بری صحبت سے بچا لوں گا، اور کہا گیا کہ میں تجھ کو زمین سے اٹھا لوں گا۔ ومطہرک من الذین کفروا، فلاں سے مال کے لینے کی طرح جب تو اس سے پورا وصول کر لے، اور یہ بھی کہا کہ میں تجھے موت دوں گا تیرے وقت پر آسمان سے نازل ہونے کے بعد، اور ابھی اوپر اٹھاتا ہوں اور اٹھاؤں گا تجھے نیند میں، جیسا کہ یہ قول ہے، اور وہ جو تمہیں تمہاری نیند میں موت نہیں دیتا، اور تجھے اس وقت اٹھائے گا جب کہ تو نیند میں ہوگا تاکہ تجھے کوئی خوف نہ ہو، اور جب تو تب بیدار ہوگا اس وقت آسمان میں امن کے ساتھ اور مقرب ہوگا، یعنی کہ وہ دلیل کے ذریعے غالب ہوں گے، اور اکثر احوال میں تلوار کے ذریعے سے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور اس کے پیروکار ہی مسلمان ہیں اس لیے کہ انہوں نے اصل اسلام میں اس کی اتباع کی۔ بحوالہ تفسیر الکشاف سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ آیت نمبر 3، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ امام زمخشری ہماری پیش کردہ تیسری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہود ان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، بس اللہ پاک نے ان کی خبر اس طرح لی کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی صحبت سے پاک کر دیا۔ بحوالہ تفسیر الکشاف سورۃ النساء آیت نمبر 157 and 158۔
ناظرین محترم، لیجئے مرزا قادیانی نے جن کی اس قدر تعریف کی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک یہود پر غلبہ عطا فرما دیا۔ ناظرین محترم، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے مرزا قادیانی کے تسلیم کردہ مجددین اور تعریف کیے گئے مفسرین کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت دوبارہ زمین پر نزول کے قرآنی دلائل ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔